اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نازل کیے تھے۔ جی ہاں محترم سامعین، یہ قرآنی واقعہ ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اور قرآنی واقعات کا بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس کو سننا اور اس سے دلچسپی لینا نہیں ہوتا، بلکہ قرآنی واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان سے نصیحت ضرور حاصل کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ اگر آج ہم بھی سرکشی میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ عذابات نازل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب کون کون سے اللہ نے نازل کیے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کی اتباع کرنے والے لوگ اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا، اور وہ عذابات کون کون سے تھے آئیے ہم مختصر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب ہوا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، طوفان آیا تھا۔ طوفان ناگہاں ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں بھی پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفانوں کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ ہفتے کے دن تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے مکانوں سے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، چونکہ انہوں نے اللہ کی ایسی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی۔ یہ عذاب کن پر ہو رہا ہے؟ فرعونیوں پر، اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ گھروں میں رہتے تھے۔ کون لوگ؟ بنی اسرائیل کی لوگ۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ طوفان کی بلا ٹال دی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ عذاب کے ٹلنے کے بعد زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بھی بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی پھر کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ وہ پھر اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی کی اور ظلم کی گرم بازاری دوبارہ شروع کر دی۔ دوسرا عذاب جو ان پر نازل ہوا تھا وہ تھا ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر اور تکبر، ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے دل بادل جھنڈ کے جھنڈ آ گئے، اور جو ان کے کھیتوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکان کی لکڑیوں کو بھی کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھر میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور مکانات اور باغات بالکل ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی حیرت ہوئی، عبرت ہوئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ اگر آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم بھی نہیں کریں گے۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب 7ویں دن ٹل گیا۔ یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں مزید اضافہ ہونے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرا عذاب جو ان پر نازل ہوا تھا، قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں نے فرمایا والقمل، پہلا عذاب طوفان، ٹڈیاں، تیسرا جوئیں، آپ اس کو قمل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تیسرا عذاب جو ان پر نازل ہوا تھا وہ جوؤں کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر عذاب آیا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھونوں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک رو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑتے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے، نہ کچھ پی سکتے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ میں اس قہر آسمانی و بلائے ناگہانی سے بالبلا اٹھ کر یہ لوگ چیخ پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں تو ہم ضرور ایمان لیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی بے قراری اور گری و زاری پر رحم کھا کر دعا فرما دی، اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔ لیکن پھر بھی فرعونیوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی اب زیادہ ظلم و وعدہ پر کمر بستہ ہو گئے، اور 1 ماہ بعد پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب نازل کر دیا، اور وہ عذاب آیا تھا مینڈک کا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں کے اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی یہاں بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار تھے۔ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، کسی حالت میں مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے دوبارہ پھر فرعونی رو پڑے، اور پھر روتے گڑ گڑاتے ہوئے آخر کار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ اب ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی تنگ بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود جیسے ہی ان کو راحت ملتی تھی تو یہ اپنا وعدہ پھر توڑ دیتے تھے اور دوبارہ وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر ایک اور عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب تھا دم کا، خون کا۔ 5واں عذاب، ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ تو مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان دیکھیے کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور جب فرعونی اسی برتن سے پانی نکالتے تو وہ تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو پانی جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعون والوں کے منہ میں جو پانی جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض، فرعونیوں نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض،
ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے، اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نام بھی نشان باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید نے ان مذکورہ بالا 5 عذابوں کی تصویر کشین الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 6، پارہ نمبر 9۔ ترجمہ ملاحظہ کیجیے، تو ہم نے بھیجا طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون جدا جدا، یہ نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ فرعون مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب کہ جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھی بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس مدت تک انہیں پہنچنا ہے تو پھر وہ پھر جاتے، تو پھر ہم نے ان سے دوبارہ بدلہ لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ درس و ہدایات، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے اس واقعات کو ہم نے پڑھا کہ فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے عذابات کو نازل کیا، ان سے کن واقعات کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کو ضرور بتاتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر کار وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بد اعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کی رقیق القلبی بلا شبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی آہ و فغاں پر رحم کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے ہادی اور ان کے لیے پیشوا کے لیے صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی خصلت انتہائی ضروری ہے، اور علماء کرام کو جو حضرات انبیاء کے نائبین ہیں ان کے لیے بے حد لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت بھی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ ایک بڑا ہی خالص اور خصوصی امتیاز بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرما دیا، اور یہ آپ کی مقدس تعلیمات کا بہت ہی تابناک اور درخشاں ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بدا را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اسا، یعنی برائی کا بدلہ لینا تو بڑا ہی آسان ہوتا ہے، لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کرو، تب جا کر انسان کی راحت اور سکون اس میں ملے گا۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو قرآنی واقعات پہ پڑھنے میں سننے میں بڑی دلچسپی آپ لے رہے ہوں گے، اور قرآنی واقعات کو پڑھنے کے بعد آپ ان سے ضرور کوئی نہ کوئی